مصیبتیں راحت ہے، مصیبتیں راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، مصیبتیں راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے جلنے میں مزہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے نہ بلال تپتی ریت پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے، کوئی خباب سے پوچھے نہ خباب دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے، کوئی سمیہ سے پوچھے نہ سمیہ مکہ کے دورائیں پہ تو لخت ہونے میں کیا مزہ ہے، کوئی زنیرہ سے پوچھے نہ زنیرہ آنکھیں نکلوانے میں کیا مزہ ہے، کوئی حمزہ سے پوچھے نہ حمزہ احد کے میدان میں اپنی لاش کے 11 ٹکڑے کروانے میں کیا مزہ ہے، مصیبتیں راحتیں اگر ہو عاشق صادق، سچا عاشق ہو تو انگاروں پہ لیٹ کر بھی مسکراتا نظر آتا ہے، عاشق سچا ہو تپتی ریت پہ لیٹ کے بھی مسکراتا نظر آتا ہے، عاشق سچا ہو درخت ہوتے ہوئے بھی مسکراتا نظر آتا ہے، اور عاشق سچا ہو کرب و بلا کی وادیوں میں سجدے میں سر کٹاتے ہوئے بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، مصیبتیں راحتیں اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، یہی تو مزہ ہے نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے اسے پھر تکلیف میں جو درد محسوس نہیں ہوتا راحت محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا خلیل سے آپ کی زندگی کے سب سے حسین دن کون سے تھے، تو کیا جواب دیا تھا؟ زندگی میں 40 دن اللہ کی توحید کے لیے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جو دن 40 گزارے وہی میری زندگی کے حسین دن تھے۔ یہ تو اللہ کی توحید کے لیے آگے آنے کی دیر ہوتی، اور احادیث مبارکہ میں اگرچہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور آثار صحابہ کے اندر بھی یہ چیز ہے، ایک شخصیت ہے جس نے وقت کے جابر ظالم بادشاہ کے محل میں ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ وہ کون؟ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی۔ یہ اس وقت کے اس خطرات کے سامنے کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو کیا کہتا تھا؟ مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، اس کے دربار میں ہوتے ہوئے، ارے اس کے نکاح، اس کی عقد میں ہوتے ہوئے، اس کی ملکیت ہوتے ہوئے اس کو ٹھکرا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور انعام کیا ملا؟ کمزور روایت ہے سند کے اعتبار سے، لیکن روایت آثار صحابہ کے نبی موجود ہے کہ اس کو انعام یہ ملا کہ میدان محشر میں جنت کے اندر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، باقی ازواج ہوں گی، ان میں آسیہ بنت مزاحم کا نام بھی شامل۔ کتنا بڑا اعزاز! دنیا میں فرعون کے گھر میں تھی لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما دیا، اپنے محبوب کی رفاقتیں مقدر بنا دی، اور فرعون کے دور میں یہ 3 شخصیات بڑی بڑی قربانی دینے والی نظر آئی ہیں، اور فرعون کے دربار کے بندے، فرعون کے اندر گھر کے بندے، ایک یہ آسیہ بنت مزاحم جو بیوی ہے فرعون کی، اور ایک حضرت حزقیل، یہ وزیر خزانہ تھے فرعون کے دربار کے، اور ایک اس کی بیوی ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بانوں میں کنگھی دیا کرتی تھی۔ یہ 3 کردار ہیں فرعون کے دربار کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی۔ اللہ اکبر! ایسا تعلق قائم کیا تھا اللہ کے ساتھ، ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، گپ نہیں ہے۔ یہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا دیا کرتی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دے رہی تھی نا، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر گئی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چیز ان کے ہاتھ سے گر جائے نا تو زبان سے بے ساختہ کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ تاڑا، یہ ہو گیا، وہ یہ جملہ نکل جاتے ہیں ان کی زبان سے۔ اس دور کی عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کہا؟ تعیس من کفر باللہ، تیز نیس ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ
شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس دن تک ماشطہ کا ایمان مخفی تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ماشطہ ایمان لا چکی۔ اس کے شوہر حزقیل کا ایمان بھی مخفی تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکا ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ماشطہ کے ہاتھ سے کنگھا گرا، اس نے کہا تعیس من کفر باللہ۔ فرعون کی بیٹی اچھل پڑی، میرے بابا کا نام لیا، اس نے کہا تیرے پیٹ تے لعنت ہو، اس کو میں رب مانوں گی۔ کہا پھر کس کا نام لے ہے؟ کہا رب موسیٰ و ہارون، میں اس کا نام لے رہے جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ وہ تو پھر تو اچھلی بال نوچتی، کنگھی کروانے کے لیے بیٹھی تھی، پھر تو بالوں پر نوچتی ہوئی دوڑی اپنے بابا کے دربار میں، ہمارا کھاتی ہے، ہمارے دربار میں رہتی ہے، ہمیں نہیں مانتی، آپ کا انکار کر رہی ہے، موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لا چکی۔ اللہ اکبر۔ عورت کمزور ہوتی ہے، اس کو صنف نازک کہا گیا ہے، لیکن جب یہ ڈٹ جائے تو مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ ڈٹ جائے سمیہ ڈٹی تھی نا مکہ کے دوراہے پہ، دو لخت ہوگی لیکن کوئی توڑ نہ سکا اس کو۔ زنیرہ ڈٹی تھی مکہ کے اندر، آنکھیں تو نکلوا دی لیکن کوئی توڑ نہ سکا۔ آج ماشطہ ڈٹی ہے اور فرعون کے سامنے ڈٹی ہے۔ فرعون نے بلایا، فرعون پوچھتا ہے او ماشطہ کون ہے تیرا رب، کس کو رب مانتی ہو؟ ماشطہ نے کہا آج سے پہلے تو یہ بات مخفی تھی، چھپا کے رکھا ہوا تھا ایمان میں نے، لیکن آج تو جب اظہار ہو گیا ہے تو پھر کھل کے ہونا چاہیے نا۔ کہنے لگی رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا بشیروں سے کہا مشورہ دو کیا کروں، میرے گھر میں پلتی ہے، یہیں پہ رہتی ہے، یہیں پہ کھاتی ہے، مجھے نہیں مان رہی، کیا کیا جائے؟ مشیر بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے موقع پر بڑا خطرناک مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا اس کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں معصوم بیٹیاں ہیں۔ کہا ماں ہوتی ہے، جتنی بھی ڈٹ جائے نا، جب بات اولاد کی آئے گی تو پگھل جائے گی، جب بات اولاد کی آئے گی تو پگھل جائے گی۔ کہا کیا کروں؟ کہا اس کی 3 بیٹیوں کو لایا جائے۔ لایا گیا فرعون کے دربار میں، ادھر ماشطہ کھڑی ہے، ادھر اس کی 3 بیٹیوں کو لا کے کھڑا کیا۔ فرعون کہتا ہے مجھے ماننے والی بن جاؤ، موسیٰ و ہارون کے رب کا دامن چھوڑ دو، میری ربوبیت کا اقرار کر لو، نہیں تو ایک ایک کر کے تمہاری ساری بیٹیوں کو جلا دوں گا۔ تیل کا کڑایا منگایا گیا، تیل ابل رہا ہے، ابلتا ہوا تیل ماشطہ کے سامنے، 3 ننھی بیٹیاں بھی ماشطہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ اب فرعون کا مقصد یہ تھا جب تیل کو ابلتا ہوا دیکھے گی، پاس کھڑی اپنی بیٹیوں کو دیکھے گی، دل پگھل جائے گا، بدل دے گی اپنا نظریہ، چھوڑ دے گی موسیٰ و ہارون کے رب کو۔ لیکن جب اس نے دیکھا تیل ابل رہا ہے، بیٹیاں بھی سامنے کھڑی ہیں، ماشطہ کے چہرے پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی، اس کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ نہیں آ رہی، اس نے کہا اٹھاؤ ایک بیٹی کو ڈال دو۔ ایک بیٹی کو اٹھایا، تیل کے کڑاہے میں ڈالا، بھون دیا، پھر ماشطہ کی طرف مخاطب ہوا، ماشطہ 2 بیٹیاں اب بھی باقی ہیں، اب بھی بچانا چاہتی ہو، 2 باقی ہیں، ایک تو چلی گئی، 2 باقی ہیں۔ ماشطہ کے چہرے پہ پھر بھی کوئی گھبراہٹ نہ آئی، دوسری کو اٹھا کر بھی ڈالا، دوسری بھی ابل گئی، بھن گئی، پک گئی، ہڈیاں علادہ ہو گئی، بوٹیاں علادہ ہو گئی۔ پھر ماشطہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ماشطہ اب بھی چھوڑ دو، یہ تو 2 پھر بڑی چلتی پھرتی بچیاں تھیں، اب آخری کی باری آ گئی، جو ننھی منی گود میں اٹھائی ہوئی، جو ننھی منی گود میں اٹھائی ہوئی، اب باری اس کی آ گئی ہے۔ ماشطہ اس کو بچانا چاہتی ہے تو میرا ایمان، میرے اوپر ایمان لے آ، موسیٰ و ہارون کے رب کو چھوڑ دے، مان لے۔ ماشطہ نے کہا تو ویسے بھی چلی گئی ہیں، تیسری باقی ہے۔ روایات میں آتا ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ماشطہ کے دل میں اس لیے آئی، وہ تو چلو پھر چلتی پھرتی بڑی بچیاں تھی، ظالم میری اس دودھ پیتی بچی کو ڈالیں گے، میری دودھ پیتی بچی کو بھی تیل کے کڑاہے میں میری آنکھوں کے سامنے ڈالا جائے گا۔
یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے. ہم تو کچھ بھی قربان نہیں کر سکتے اللہ کے لیے.